السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے صیام و قیام اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو طاق راتوں کی بلائیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کو پانے کی بھی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 175 تک ترجمہ و تفسیر اور مزید آیہ مبارکہ 177 تک ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 179 تک، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 176 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لأنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ٹرانسلیشن: ولا يحسبن الذین، اور نہ وہ گمان کریں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم کہ بے شک ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم کہ بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، انما نملی لہم بے شک ہم دے رہے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما تاکہ وہ زیادہ کرتے رہیں گناہ، ولہم عذاب مہین اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیذر المؤمنین یہ کہ چھوڑ دے مومنین کو، علی ما انتم علیہ اس پر جو ہیں وہ اس پر، یعنی کہ جس حالت میں وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم یہ کہ مطلع کرے تم کو یا اطلاع کرے تم کو، علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی وہ چن لیتا ہے، من رسولہ اپنے پیغمبروں میں سے یا اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 176 سے، جیسا کہ ہم غزوہ احد سے ریلیٹ پڑھ رہے تھے، کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو شکست دی اور صحابہ کرام کو غلبہ عطا کیا کہ وہ بے خوف و خطر فتح حاصل کر کے واپس ہوئے، کدھر سے؟ جو غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا، جیسا کہ قریش والوں نے ایک سازش کھیلی تھی، ان کو ڈرانا چاہا تھا کہ ہم لوگ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی ہماری تیاری ہے کہ پورا عرب بھی مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی ایسی ہیبت ان پہ طاری کی کہ وہ زیادہ ہونے کے باوجود پریشان ہو گئے اور ہیبت زدہ ہو کر، مرعوب ہو کر مسلمانوں سے واپس پلٹ گئے، ان کے اپنے ہی حوصلے پست ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تھا، یہ ایسی جو چالیں ہوتی ہیں شیطانی چالیں ہوا کرتی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے چیلوں سے ڈرانا چاہتا ہے
تو تم ان سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں غمگین نہ کریں، ایسی چالیں ان کی بودا ہوا کرتی ہیں اور ایسا کر کے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو بھی کر لیں ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ ہمیشہ قرآن مجید کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ تسلیاں دیتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں۔ اور یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ جب اس کا بڑا کوئی لیڈر اس کو تسلی دیتا ہے، حوصلے بلند کرتا ہے، تو انسان کے اندر ایک انرجی آتی ہے، انسان مزید کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بہت بڑے مشن کو لے کر چل رہے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلیاں آ رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس مشن کو بہت اچھی طرح نبھا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، کفر میں ان کی تیزیاں ہیں، دوڑ دھوپ ہیں، کوششیں ہیں، تو ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈال رہے ہیں، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے منشا کیا ہے؟ ایسا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں ادھر بھی دو کیٹیگریاں ہیں۔ پیچھے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے کیا ورڈ یوز کیا؟ واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام پہ، اپنے نبی پہ، اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے ان پہ بہت بڑا فضل کیا، فضل و کرم کے ساتھ وہ لوٹے اور ان کو دنیاوی بھی فائدے حاصل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑے بڑے حصے ہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کے برعکس ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم کی وعید ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں، ایسے ہی لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کہ ان کی جو دوڑ دھوپ ہے کفر کے لیے ہے، کفر کے لیے کوششیں ہیں، ایمان کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا اور ساری ترجیحات کفر کے لیے ہیں، تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پیچھے عذاب عظیم کہا، ادھر عذاب علیم کی بشارت دی گئی۔ اور نیکسٹ مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، کہ جن کی دوڑ دھوپ صرف کفر کے لیے ہے، ان کی ترجیحات کفر کے لیے ہیں، کہ وہ اپنے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ ان کی ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کو ڈیل دے رہے ہیں، ان کی رسیاں دراز کی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے، ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے؟ انما نملی لہم، بے شک ان کو ہم جو ڈیل دے رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں مزید بڑھتے جائیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ پیچھے عذاب عظیم کی بات ہوئی، پھر عذاب علیم کی، اب ادھر عذاب مہین کی، کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کہ ایسے لوگ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ان کو جو ڈیل دی جا رہی ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ دنیا پہ ہی مال و اولاد سے نواز رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک دم نہیں پکڑتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی پکڑیں گے۔ اور اس کے شان نزول میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اعتراض پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان کا اعتراض تھا کہ ہم تم لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا پہ نواز رہے ہیں، ہمیں مال و اولاد سے نواز رہے ہیں، نہ تو ہم پہ کوئی عذاب آتا ہے یا پھر ہم پہ کوئی عذاب لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو ان کے جواب پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اللہ رب العزت تمہیں جو ڈیل دے رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ کو جو ڈیل دینا ہے اس لیے کہ تم گناہ مزید کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ایک ہی بار پکڑیں گے، اور اللہ کی مزید منشا کیا ہے کہ تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا بھی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا پہ ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی پہ ہی اللہ رب العزت ان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، ان کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو کفار ہوتے ہیں ان کو مزید وہ ترقی میں جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی بھی ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں،
ہم نماز روزے کی پابندی کرنے والے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، تو ایسا کر کے اللہ تعالیٰ مزید درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ مٹاتے ہیں۔ جیسا کہ اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان اپنے مال اور اولاد کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، بار بار اسی چیز سے گزرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا ازالہ ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر۔ اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ کفار کو جو لمبی زندگی دی جاتی ہے تو وہ مزید ان کی گناہوں میں اضافے کا سبب ہوتی ہے، تو لمبی عمر ان کو ملنا کوئی خیر نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس مسلمان کو لمبی عمر ملنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم لوگ جو مقصد حیات ہے وہ پہچان رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 178 اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 179 تک پڑھ چکے ہیں، اور آج رمضان مبارک کا روزہ 19 بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس پہ ضرور اپنا جائزہ لیجئے گا اور مزید بہتری لانے کی کوشش کیجئے گا۔ اور جیسا کہ کل 20واں روزہ ہے اور طاق رات ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے بھرپور کوشش کیجئے گا اور دن میں کچھ نیند لے لیجئے گا تاکہ رات اچھی طرح جاگ سکیں اور رات جاگنے کا مقصد پورا ہو سکے، اور پوری رات جاگنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ کچھ لوگ کچھ دیر سو لیتے ہیں، آدھی رات سو لیا اور آدھی رات جاگ لیا، تو اس سے مقصد نہیں پورا ہوتا۔ جو طاق رات ہے وہ مکمل جاگنی چاہیے، اور صرف جاگنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے اچھے کام کرنے چاہیے، اور اسپیشلی قیام اللیل کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، اور جو قیام کرنا ہے اس کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ لوگ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو زبانی نہیں آتا، آپ نے حفظ نہیں کیا، تو آپ ہاتھ میں لے کر بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اور مکمل لغویات سے اعراض کرنا ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ لوگوں نے لیسن کے لاسٹ پہ بتانا ہے کہ آپ نے ابھی تک کتنا قرآن پڑھا ہے۔ کم سے کم ہمارا ٹارگٹ جو ہو 5 قرآن تو ہم کمپلیٹ کریں، لیکن قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو بلکہ سمجھ کے پڑھیں اور مکمل اس کی ادائیگی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ زبریں زیر ہضم ہو رہی ہیں اور ہم قرآن بس پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بتانا تھا کہ غزوہ سویق کیوں کہا گیا اس کو، تو ابھی آپ لوگوں کا لیسن نہیں سنا، تو انشاءاللہ لیسن سننے کے بعد نیکسٹ لیسن میں ہم اس پہ بات کریں گے۔